اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن پاک اللہ تعالیٰ کا مقدس کلام ہے جو اس نے اپنے پیارے محبوب حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وبارک وسلم کے قلب اطہر پر نازل کیا۔ قرآن پاک میں ہر چیز کا بیان ہے، اسی طرح جنت اور دوزخ کا بھی بیان ہے۔ جو لوگ کفر کرتے ہیں، سورۃ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ابتداء میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الذین کفروا وصدوا عن سبیل اللہ اضل اعمالہم۔ وہ لوگ جو کفر کرتے ہیں، انکار کرتے ہیں اللہ تعالیٰ اور لوگوں کو اللہ کی راہ سے روکتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے اعمال کو ضائع کر دیتا ہے۔ اضل اعمالہم، اللہ تعالیٰ ان کے اعمال کو ضائع کر دیتا ہے۔ اور جو اہل ایمان ہیں، حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاتے ہیں، اللہ کے رسولوں پر، نبیوں پر، قرآن پاک پر ایمان لاتے ہیں، انشاءاللہ وہی جنت میں جائیں گے۔ تو سورۃ محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں جنت کے بارے میں جو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اس کو سماعت فرمائیں۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، آیت نمبر ہے سورۃ محمد کی 15 سے شروع کرتے ہیں، مثل الجنۃ التی وعد المتقون۔ اس جنت کی مثال، اس جنت کا حال، اس جنت کے حوال جس کا وعدہ اللہ تعالیٰ نے پرہیزگاروں سے، متقی لوگوں سے، اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والوں سے کیا ہے، کچھ یوں ہے فیہا انہار من ماء غیر آسن۔ اس میں ایسی پانی کی نہریں ہیں جو کبھی نہ بگڑے، یعنی پانی جو ہے وہ خراب نہیں ہوگا۔ وانہار من لبن لم یتغیر طعمہ، اور جنت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ایسے دودھ کی نہریں ہیں جن کا مزہ نہ بدلا۔ ہمارے ہاں تو دودھ کے بدل جاتے ہیں، لیکن جنت میں جو نہریں ہیں پانی کی اور دودھ کی نہریں ہیں، پانی کی نہریں ہیں جو کبھی نہ بگڑے، اور دودھ کی نہریں ہیں جس کا کبھی مزہ نہیں بدلتا۔ وانہار من خمر لذۃ للشاربین، اور ایسی شراب کی نہریں ہیں جس کے پینے میں لذت ہے، یعنی شراب طہور ہے۔ پیر نصیر الدین لکھنا شراب طہور ان کے دستے کرم سے، شراب طہور ان کے دستے کرم سے سر حوض کوثر پلائی گئی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جنت میں وانہار من خمر لذۃ للشاربین، اور ایسی شراب کی نہریں ہیں جس کے پینے میں لذت ہے۔ وانہار من عسل مصفى، اور ایسی شہد کی نہریں ہیں جو صاف کیا گیا ہے۔ تو اس سے پتہ چلا، ان آیات سے پتہ چلا کہ جنت میں پانی کی نہریں بھی ہیں، دودھ کی نہریں بھی ہیں، شراب طہور کی نہریں بھی ہیں، اور شہد کی نہریں بھی ہیں۔ وَلَهُمْ فِيهَا مِن كُلِّ ثَمَرَاتٍ وَمَغْفِرَةٌ مِّن رَّبِّهِمْ، اور ان کے لیے اس میں ہر قسم کے پھل ہیں۔ اہل ایمان کے لیے، جنتیوں کے لیے جنت میں وَلَهُمْ فِيهَا مِن كُلِّ ثَمَرَاتٍ، ان کے لیے اس میں ہر قسم کے پھل ہیں۔ وَمَغْفِرَةٌ مِّن رَّبِّهِمْ، اور اپنے رب کی مغفرت، یعنی اہل ایمان کو اللہ تعالیٰ بخش بھی دیں گے۔ وَمَغْفِرَةٌ مِّن رَّبِّهِمْ كَمَنْ هُوَ خَالِدٌ فِي النَّارِ وَسُقُوا مَاءً حَمِيمًا، کیا ایسے چین والے ان کے برابر ہو جائیں گے، یعنی ایسے آرام والے ایسے ان کے برابر ہو جائیں گے جنہیں ہمیشہ آگ میں رہنا ہے، یعنی جہنمی اور جنتی برابر نہیں۔ اللہ فرماتے ہیں کہ ایسے آرام والے ان کے برابر ہو جائیں گے جنہیں خالد فی النار، جنہیں ہمیشہ آگ میں رہنا ہے۔ وَسُقُوا مَاءً حَمِيمًا فَقَطَّعَ أَمْعَاءَهُمْ،
اور جہنمیوں کو اور انہیں کھولتا ہوا پانی پلایا جائے گا گرم، کہ آنتوں کو ٹکڑے ٹکڑے کرتے۔ اور آنتوں کو ٹکڑے، تو جہنمیوں کو وہاں کھولتا ہوا وہ آگ میں رہیں گے۔ جنتی اور دوزخی جو ہیں اللہ فرماتے ہیں برابر نہیں۔ اور ان میں سے وَمِنْهُمْ مَنْ يَسْتَمِعُ إِلَيْكَ، اور ان میں سے بعض اے محبوب تمہارے ارشاد سنتے ہیں، حَتَّى إِذَا خَرَجُوا مِنْ عِنْدِكَ، یہاں تک کہ جب تمہارے پاس سے نکل کر جائیں وہ کافر و منافقین، تمہارے پاس سے نکل کر جائیں، قَالُوا لِلَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ مَاذَا قَالَ آنِفًا، علم والوں سے کہتے ہیں ابھی انہوں نے کیا فرمایا، پوچھتے ہیں کہ ابھی انہوں نے کیا فرمایا۔ أُولَئِكَ الَّذِينَ طَبَعَ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ وہی ہیں جن کے دلوں پر اللہ تعالیٰ نے مہر کر دی، وَاتَّبَعُوا أَهْوَاءَهُمْ، اور اپنی خواہشوں کے تابع ہوئے۔ اور اپنی خواہشوں کے تابع ہوئے۔ والذین اہتدوا زادہم ھدی وآتاہم تقواہم، اور جنہوں نے راہ پائی اللہ تعالیٰ نے ان کو ہدایت اور وزادہم ھدی، اللہ تعالیٰ نے انہیں اور زیادہ ہدایت عطا فرمائی، وآتاہم تقواہم، اللہ تعالیٰ نے انہیں ان کی پرہیزگاری انہیں عطا فرمائی، اور ان کی پرہیزگاری اللہ تعالیٰ نے انہیں عطا فرمائی۔ تو الحمدللہ آج ہم نے سورۃ محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وبارک وسلم، جو کہ قرآن پاک میں آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے نام نامی اس میں گرامی سے سورۃ مبارکہ ہے، اس کی آیت نمبر 15 تا 17 کا مفہوم جو ہے وہ پڑھا، جنت کے احوال جو ہیں پڑھے۔ جنت میں 4 قسم کی نہریں ہوں گی، پانی کی نہر، دودھ کی نہر، شراب کی نہر، شراب طہور، یعنی یہ اس دنیا کی شراب نہیں جو کہ حرام ہے، وہاں شراب طہور ہوگی، اور شہد کی نہر، لذت والا شہر۔ اللہ تعالی ہم سب کو نیک اعمال کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے، برے اعمال سے بچنے کی توفیق مرحمت فرمائے، اور کافر اور جنتی اور دوزخی برابر نہیں ہوں گے۔ دوزخیوں کو وہاں کھولتا ہوا گرم پانی پلایا جائے گا، جس سے ان کی آنتیں جو ہیں وہ ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں گی۔ اللہ تعالی ہم سب پر رحم فرمائے، اور ہم سب کو جنت الفردوس میں حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم حضور کی آل پاک کا جو ہے وہ قرب نصیب فرمائے۔ ہمارے جتنے بھی اہل ایمان فوت شدگان ہیں، رب تعالیٰ ان کی کامل بخشش و مغفرت فرمائے، خصوصاً مجاہد ختم نبوت، مجاہد اہل سنت، عاشق رسول، گدائے کوچہ سیدہ بطول، خاک پائے اولیاء حضرت مولانا محمد سعید احمد مجددی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جنہوں نے بڑے پیار اور محبت سے اللہ کے اس گھر جامع مسجد نور کو تعمیر کروایا، لوگوں کو دین حق کی طرف بلایا، اور آج وہ اسی مسجد کے احاطہ میں 3 مرلہ اپنے نام انہوں نے یہ جگہ لی جو مسجد کے احاطے میں ہے، اور وہاں ہی ان کا مزار پر انوار وہ سامنے تربت نظر آ رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کے درجات کو بلند فرمائے، اس مسجد میں تعلیم قرآن عام کرے، حضور کی محبت عام کرے، ہمارے صغیرہ اور کبیرہ گناہوں سے درگزر فرمائے،
اور حضرت مولانا محمد سعید احمد مجددی رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے محبت کرنے والے جتنے بھی اہل ایمان ہمارے اسلاف میں سے گزر گئے ہیں، رب تعالیٰ ان کے درجات کو بلند فرمائے، ہمارے والدین کو صحت کاملہ عطا فرمائے، ہماری اور ہمارے والدین حضور کی ساری امت کی کامل بخشش و مغفرت فرمائے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ اللہم رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذین سبقونا بالایمان ولا تجعل فی قلوبنا غلا للذین آمنوا ربنا انک رؤوف رحیم۔ آمین یا رب العالمین۔